بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر، فیس بک پر 3-4 خبریں ہیں جس پر کوشش کروں گا میں مختصر وقت میں آپ تک بات جو ہے پہنچا سکوں۔ سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ پہلے تو کل منگل تھا، عمران خان صاحب کی فیملی پہنچی اور کافی لوگ وہاں پہنچے کہ شاید اس دفعہ جو ہے ملاقات ہو جائے، لیکن گزشتہ 8 ماہ سے ایک تو اس شخص کو اتنے پیارے انداز سے 8 ماہ، ذرا غور فرمائیے گا، 9 ماہ اکیلا ابن آدم رہتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں، لیکن 8 ماہ سے اس کو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے، دل خوش کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر انہوں نے جانا کہیں نہیں ہے، نہ انہوں نے مرنا ہے، نہ انہوں نے قبر میں جانا ہے۔ 2/6 کی قبر میں، 2/5 کی قبر میں جب بندہ جائے گا تو وہاں کیا جواب دے گا؟ اصل خالق مالک وہ ہے۔ آپ اگر اللہ اور اس کے دین کو مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں تو آپ کو رحم کرنا چاہیے مخلوق کے اوپر۔ دوسرا، 15 بچے، لاہور کا واقعہ ہے، باہر کا نہیں ہے۔ 15 بچے صرف جاتے ہیں اکیڈمی پڑھنے کے لیے، واپس گھر نہیں جاتے۔ ان بچوں میں پتہ نہیں کس نے کیا بننا تھا۔ اب اس پر قسمت میں نہ کر دیں، تقدیر پہ نہ ڈالیں، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ وہ جو ٹی ایم اے کا عملہ بیٹھا ہے، نشتر ٹاؤن کا ٹی ایم اے جو بیٹھے ہیں، اور وہ جو سٹاف اتنا بڑا ہے، وہ جو نقشہ پاس کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں، تو کیا ان کا رائٹ نہیں تھا کہ وہ جو خستہ حال بلڈنگ ہیں جن کی عمر کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ کس بات پہ وہاں پہ انہوں نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لیا تھا، فٹنس سرٹیفکیٹ لیا تھا بلڈنگ کا جہاں پہ اس نے اکیڈمی بنائی بندے نے؟ اب پھر روایتی بات ہوگی، پھر جناب سی ایم صاحبہ آئیں گی، پتہ نہیں، اب تک تو نہیں آئیں۔ ایک بچی جو شادرہ میں ہوئی تھی، گٹر میں گری تھی، اس پر بھی انہوں نے یہی کھیل کیا، مذاق اڑایا ان ماں باپ کا کہ باپ نے مارا ہوگا، ماں نے مارا ہوگا۔ بعد میں پتہ چلا جی واقعہ ہی نہیں ہوا، جب وقوع ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، پھر بندے معطل ہو جا رہے ہیں۔ پھر بھی سبق ہم نے نہیں سیکھا۔ اس پر دوسرا جو ہے، آج جو ہے کشمیر میں تیسری خبر یہ ہے، خبر کیا ہے، وہاں پر گئے ہیں، کشمیر میں جانے نہیں دیا گیا اپوزیشن کے، جس میں محمود خانہ چغزائی، ناصر عباس صاحب اور اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ گئے ہیں کشمیریوں کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ ان کشمیریوں کا حال چال پوچھنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، اور پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ یہ سارا کچھ ختم کر دیں۔ کشمیر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ختم کریں، اور تاکہ ادویات اور خوراک یہاں آ سکے۔ بھائی آپ ادویات اور خوراک ضرور دیں، اس کا مستقل حل صرف کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے آپ مذاکرات کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے پھر آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، پورے ملک میں جو مسلط کیے ہیں سیاستدان آپ لوگوں نے، جو خاندان آپ لوگوں نے کیے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، اور جو مسلط ہوئے پڑے ہمارے اوپر اور جنہوں نے بھی لا کے ان کو بٹھایا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی، آپ کے خیر خواہ بھی نہیں ہے اور اس ملک اور قوم کے خیر خواہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتے تو ان کو احساس ہوتا۔ رب کریم کی ذات کی قسم، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو تو سب کے لیے آسانیاں کریں گے، تو آپ کے خاندان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ مہربانی کریں، اپنی لوٹی ہوئی جائیدادیں دونوں خاندان جمع کروائیں، اور آپ رضاکارانہ طور پر سرنڈر کریں کہ جی ہم معافی چاہتے ہیں قوم سے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں، جیسے کہ روزنامہ جنگ سے آپ نے 96 میں ان سے کرائی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ان سے معافیاں منگوائی تھی میر شکیل الرحمان سے، اور آپ بھی اب معافیاں مانگیں۔
اپنی قوم سے، تاکہ آپ اس ملک اور قوم کا جو آپ نے نقصان کیا ہے اس کی معافی مانگیں. انشاءاللہ اچھی قوم ہے، آپ کو معاف کر دے گی اور اقتدار سے آپ ہٹ جائیں. اور جس کو یہ میری قوم منتخب کرے، جس کو یہ ووٹ دے، اس کو آنے دیں، اقتدار میں بیٹھنے دیں، نہ بیڑا غرق کریں. یہ پاک فوج دیکھیں نا، ہماری فوج ہے، وہ ہے تو ہم ہیں تو وہ فوج بھی ہے. آپ نے جتنا بدلہ لینا تھا لے لیا ہے، قوم سے بھی اور ہمارے ادارے سے بھی. اب سب کی لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے جی بڑا زبردست کارروائی ہوگی. اب کارروائی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو ہر چوراہے چوک پر لٹکائیں، پھانسیاں دیں جو کرپشن کرے. خدا کے بندو، اللہ کی اس مخلوق کو روزی بڑی مشکل سے ملتی ہے. 2 وقت کے نوالے کے لیے پتنی کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. بجلی کا بل اتنا مہنگا، پیٹرول ابھی تک سستا نہیں ہوا، اور پھر اگر پیٹرول نیچے آیا ہے تو کون چیک کرے گا؟ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنے کمروں میں مزے لے رہے ہیں، کمشنر اپنی نبوں میں مزے لے رہا ہے، سیٹ انجوائے ہو رہی ہے. خدا کا خوف کریں، کون چیک کرے گا؟ پھر ریٹ کیوں نیچے نہیں آ رہے؟ مہنگائی پھر کیوں آگے؟ ایک دفعہ جو بڑھ گئی، پیٹرول تو چلو کم ہو گیا. جس وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے جی، پیٹرول بڑھ گیا جی، ہمارا جو آنے جانے کا خرچہ ہے وہ بڑھتا ہے. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جمہوریہ میں نے کہا ہے معافی کے ساتھ، اب یہ جمہوریہ تو ہے نہیں. اقتدار جو ہے صرف چند جو خاندان ہیں ان کے پاس ہے، ان کے قبضے میں ہے. اور ایسے قانون مریم نواز صاحبہ بنوانا چاہتی ہیں. معاشرے کا بگاڑ اپنی جگہ پہ ہے، سخت قوانین لائیں، لیکن سب کے لیے. وہ بیوروکریٹس بھی اس میں ہوں، جج بھی ہوں، اس میں جرنیل بھی ہوں، اس میں صحافی بھی ہوں، اس میں ہمارے خطا کار جتنے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. کسی کی سفارش نہ مانی جائے، نہ بات سنی جائے. اس کو احساس دلایا جائے. چور پکڑا جاتا ہے تھانے میں اور اس کو معززین آ جاتے ہیں جی معافی دے دیں، وہ پھر چوری چھوڑ دیتا ہے، وہ ڈکیٹ بن جاتا ہے. تو ایسے معززین جو ہیں اب ایسے معاشرے سے ختم کریں. ایسے نام نہاد معززین سوشلسٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.